دوستو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک شخص تھا۔ اس کا تعلق بنی اسرائیل کی قوم سے تھا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار، بعض کے مطابق آپ کا چچا زاد بھائی بھی تھا۔ بچپن میں وہ نہایت ہی غریب اور سادہ زندگی گزارنے والا انسان تھا۔ وہ شروع میں نیک اور دیندار سمجھا جاتا تھا، علم عقل میں تیز تھا اور تورات کا علم بھی رکھتا تھا۔ وہ فرعون کے دور میں پیدا ہوا اور اسی کے زمانے میں ہی جوان ہوا۔ ابتدا میں قارون موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور ان کی باتوں کو مانتا تھا۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا اسے دولت حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اللہ نے اسے بہت زیادہ دولت دی، یہاں تک کہ خزانوں کی کنجیاں بھی کئی آدمی اٹھاتے تھے۔ دولت ملنے کے بعد اس کے دل میں غرور اور تکبر آ گیا۔ آخر کار اس نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی اور اللہ نے اسے زمین میں دنسا دیا۔ دوستو قارون کی جو جوانی تھی، یہ جوانی میں عقل مند اور بہت محنتی تھا۔ شروع میں وہ لوگوں کی مدد کرتا اور عبادت گزار تھا۔ اللہ نے اسے اتنا مال و دولت دیا کہ خزانے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اس کے خزانے کی چابیاں کئی آدمی مل کر اٹھاتے تھے۔ دولت بڑھنے کے ساتھ اس کے دل میں غرور آ گیا۔ وہ سمجھنے لگا کہ یہ ساری دولت میں نے اپنی محنت سے کمائی ہے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے نصیحت کی کہ شکر کرو اور غرور نہ کرو، مگر قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ اس نے اپنے مال پر فخر کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب میرے علم کی وجہ سے ہے۔ وہ اپنی دولت کا دکھاوا کرتا اور غریبوں کو حق نہیں دیتا تھا۔ ایک دن وہ بڑا رزق برق لباس پہن کر اپنی دولت کا مظاہرہ کرتا باہر نکلا۔ لوگ اس کی شان و شوکت دیکھ کر حیران ہو گئے۔ کچھ لوگ بولے کاش ہمیں بھی ایسی دولت ملے۔ نیک لوگ بولے اللہ کے نزدیک صرف نیکی کی قدر ہے، دولت کی نہیں۔ جب اس کا غرور حد سے بڑھ گیا تو اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف بلایا تو قارون ان سے حسد کرنے لگا۔ وہ کہتا تھا کہ موسیٰ صرف اپنی عزت بڑھانا چاہتے ہیں، ان کو نبی ماننے کی ضرورت نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، مگر وہ غرور کرتا رہا۔ آخر قارون نے فیصلہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عزت کو خراب کرے گا۔ اس نے ایک عورت کو بلایا جو گناہ کے راستے پر چلتی تھی۔ قارون نے اس عورت کو بہت سا سونا اور مال دیا اور کہا کہ جب سب لوگ جمع ہوں تو کہنا کہ موسیٰ نے میرے ساتھ برا کام کیا ہے۔ دوسرے دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے سامنے وعظ کر رہے تھے تو قارون بھی آ گیا۔ اس نے سب کے سامنے کہا یہ عورت گواہی دے گی کہ موسیٰ برے انسان ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عورت سے کہا اللہ کے نام پر سچ بتاؤ، حقیقت کیا ہے؟ عورت ڈر گئی اور اللہ سے خوف کھا کر سچ بول دیا۔ اس نے کہا قارون مجھے جھوٹ بولنے کے لیے پیسے دیے تھے، موسیٰ بالکل پاک ہیں۔ یہ سن کر سب لوگ حیران رہ گئے اور قارون شرمندہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اے اللہ اس ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا دے۔ تب اللہ نے زمین کو حکم دیا، قارون اور اس کا گھر نگل گئی۔ زمین اس کے پاؤں کے نیچے سے پھٹ گئی۔ قارون اپنے محل اور خزانے سمیت زمین میں دنسنے لگا۔ وہ چیختا، دوستو زمین اسے آہستہ آہستہ کھینچتی گئی یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر غائب ہو گیا۔ آج بھی لوگ قارون کی طرح غرور میں بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا واقعہ بنی اسرائیل کے دور کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ دوستو اس طرح کے مزید اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ساتھ بیل نوٹیفیکیشن کو آن رکھیں تاکہ نئی آنے والی اپڈیٹ وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔